اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا ہے۔ خان صاحب نے کہا یہ تو زبردست ہو گیا۔ عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم نے خوشی جلدی منا لی ہے ذرا سا۔ اب یہاں جج صاحب اپنا اکاؤنٹ کر چکے ہیں لاکڈ، تو ایکسس ہی نہیں ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ 5 اگست تک ہیں، اب کل 5 اگست ہے تو ان کے پاس آخری دن ہے۔ ایف آئی سے پوچھا جائے کہ آپ نے فیس بک کو لکھا حکومتی سطح پر، تو جج صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سحر خیز ہیں۔ جج صاحب آ جائیں گے صبح 8:30 بجے، ٹھیک ہے۔ اب جج صاحب کل اندازہ یہ ہے کہ فیصلہ سنا دیں گے، تو پاک جن تحریک انصاف کو جو ہے وہ لارا دیا گیا ہے بغیر دتہ کے، اور عمران خان صاحب کو ہو جائے گی 3 برس قید کی سزا، نااہلی بھی ہو جائے گی 5 برس کی۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ہی کی ہے عدالت، آپ ہی منصف بھی ہیں، یہ تو کہیے آپ کے عیب و ہنر دیکھے گا کون؟ منظر بھوپالی صاحب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا ہے، تو آپ بتائیے پھر کیا ہوگا یہ؟ دیکھیے ہماری ویڈیو کے جو تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم میں پنجوتھا صاحب ہیں جی، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، انہوں نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے، عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم میں خواجہ حارث سب سے سینئر وکیل ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی سینئر وکلا میں شامل ہیں۔ یہ نوجوان وکلا جو ہیں یہ پھر میڈیا سے انٹریکشن کا کام بھی کرتے ہیں، تو پنجوتھا صاحب نے وہاں یہ بتایا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو فون کیا اور عمران خان صاحب کو فون کر کے انفارم کیا کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ کیمرے پہ آ کے کہ خان صاحب نے مجھ سے پوچھا، یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ اس ویڈیو میں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ ہوا ہے، تو خان صاحب نے کہا یہ تو زبردست ہو گیا۔ یہ جملہ پنجوتھا صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ تو زبردست ہو گیا۔ ہمیں اندازہ یہ ہو گیا خان صاحب خوش ہوئے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید کیا حاصل ہوا؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا نون لیگ والوں نے مٹھائی جلدی کھا لی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہاں یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم نے خوشی جلدی منا لی ہے ذرا سا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اندازہ ہوا، تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ اب ذرا 4-5 چیزیں، بلکہ 5 چیزیں ان کو پہلے دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکلا گنتے جاتے ہیں کہ کیا کیا مانگ رہے تھے عدالت سے۔ وہ عدالت سے یہ مانگ رہے تھے نمبر 1 پہ کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے، میرٹ کو چیک کیا جائے، اسے ناقابل سماعت قرار دیا جائے، پہلی جو ان کی عدالت سے ڈیمانڈ تھی۔ دوسرا، وہ عدالت سے کہہ رہے تھے ہمارا حق دفاع، جی، گواہان کو 4 گواہان کی عمران خان صاحب نے لسٹ دی تھی، مالی معاملات سے متعلق تھے، ان کے اکاؤنٹنٹ وغیرہ، اور ایک رؤوف حسن صاحب، جی، تو ہمارے 4 گواہان کو سنا نہیں گیا، سنوائی کی جائے، ہمارا حق دفاع یہ جو ہے ہمیں دیا جائے، نمبر 2۔ جی، تیسری چیز عمران خان صاحب کے وکلا مانگ رہے تھے کہ جو جج صاحب ہے نا، کنڈکٹ، ان کی فیس بک پوسٹس وغیرہ آئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ سامنے آئیں گے تو ان کو دیکھا جائے، اور یہ تو بغض رکھتے ہیں تو یہ کیسے جج ہو سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ چوتھا وہ کہہ رہے تھے ٹرانسفر کیا جائے یہاں سے۔ 5ویں چیز جو دیکھنے کی ہے، عمران خان صاحب کے وکلا کا ایک اعلان ہے، 5ویں چیز پہ بعد میں آئیں گے۔ پہلی چیز مینٹینیبل نہیں ہے، تو عدالت نے کیا کہا ہے، عامر فاروق صاحب کی عدالت نے، کہ دوبارہ دیکھیں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ٹھیک کیا نہیں کیا۔ یعنی دلاور صاحب، آپ نے یہ کہا تھا یہ کیس قابل سماعت ہے، آپ اور ہم نے کہا تھا ناقابل سماعت، ہم اس کو آپ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ اب آپ اپنے اس فیصلے کو خود دیکھیں اور بتائیں کہ قابل سماعت ہے کہ نہیں، قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے، اور یہ آپ نے 2 بار قابل سماعت قرار دیا ہوا ہے۔ تو وہ جج جس نے اسی کیس کو 2 بار قابل سماعت قرار دیا ہوا ہے، وہ جج جس نے یہ ٹرائل اپنے ولوں پورا کر لیا ہے اور وہ حتمی دلائل مانگ رہا ہے۔ درمیانہ فیصلہ ہے نا ایک، نہیں، کیا ملا؟ یہ نہیں ملا، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ملا، اس پہ اس سے اتفاق ہے۔ اب دوسری چیز پر آ جائیے۔ دوسری چیز یہ تھی ہمارا حق دفاع ختم کر دیا گیا، تو جج صاحب نے کہا اس کا فیصلہ اگلے ہفتے کریں گے، اگلے ہفتے، یعنی بھیڑ سے آگے جانے کے بعد اس ہفتے میں، لیکن پھر اس بیس پر ہی فیصلہ اس سے پہلے ہو جائے گا۔ اور ہمایوں دلاور صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حتمی دلائل 8:30 بجے پہنچے، 8:30 بجے پہنچے، مینٹینیبلٹی پر دلائل دیں کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جن کو نہیں سنا گیا۔ اگر آپ کی دانش، ہمایوں صاحب دہلی کیوں کہتے ہیں کہ آپ آئے نہیں تو فیصلہ دے دوں گا؟
تو ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ 5 اگست تک ہیں. اب کل 5 اگست ہے تو ان کے پاس آخری دن ہے کل. ٹھیک ہے نا. تو ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ حتمی دلائل بھی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ حتمی دلائل مانگ رہے ہیں اور اگلے ہفتے حق دفاع کا فیصلہ ہوگا تو یہ بھی نہیں ملا. دونوں چیزیں نہیں ملی. تیسری چیز ان کے کنڈکٹ, ان کی فیس بک پوسٹ سے متعلق عامر فاروق صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایف آئی اے ان کی فیس بک پوسٹ کے حوالے سے فیصلہ دے چکا. اور وہ فیصلہ بھی مذاق ہے ایف آئی اے کا, کیونکہ ایف آئی اے کا ہمارے پاس URL نہیں ہے, ہمارے پاس اسکرین شاٹ ہے. وہ جج صاحب اپنا فیس بک اکاؤنٹ لاک کر چکے. ایف آئی اے سے پوچھا جائے کہ آپ نے فیس بک کو لکھا حکومتی سطح پر, تو اسی میں جواب آ جائے گا. تو ایف آئی اے کی تحقیقات کی قلعی کھل جائے گی. لیکن عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے نے فیصلہ دے دیا ہے. کہ ایف آئی اے کی تحقیقات صرف ایک دن تک ہوتی ہیں کیا؟ نہیں ہے. ایسا ہی ہوا اس کیس میں. تو ابھی حسنین کو اٹھایا تھا, نیا پاکستان کے اینکر کو, تو اس میں ایف آئی اے نے URL وغیرہ دیے, وہ ڈیلیٹ نہیں کیا تھا نا اس نوجوان نے. لیکن اب یہاں جج صاحب اپنا اکاؤنٹ کر چکے ہیں لاکڈ, تو ایکسیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایف آئی اے نے کہا کہ نہیں ہے, ہمارے پاس اسکرین شاٹ ہے. تو یہ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے. چوتھی چیز مانگ رہے تھے ٹرانسفر, پاکستان تحریک انصاف والے, وہ تو ویسے ہی نہیں ملا, ریجیکٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہمایوں صاحب فیصلہ کریں گے تو کیسے ملا؟ تو نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چاروں چیزیں یہ تو نہیں ملی. اب 5ویں چیز پہ آ جائیے. 5ویں چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جائیں گے کل اپنے اعلان کے مطابق سپریم کورٹ. کل سپریم کورٹ کیا دن ہے؟ کل سپریم کورٹ دن کیا ہے؟ ہفتہ. تو سپریم کورٹ پہ ہفتے کی کیا ہے کل؟ چھٹی. تو کل جب پاکستان تحریک انصاف والے جائیں گے تو جو آپ نے آخری لفظ بولا یہی وہاں پہ ملے گا ان کو, چھٹی. نہیں, لیکن ہو سکتے ہیں نا ہنگامی بنیادوں پر کچھ ججز. دیکھیے ہنگامی بنیادوں پر ہم نے کئی بار عدالت کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے, 12 بجے بھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. تو یہ ہو گیا ہے معاملہ ٹائیں فش. ایک اور کام کیا ہمایوں دلاور صاحب. اچھا, اگر پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے تو اسی اسلام آباد کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائے گی نا, ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. دیکھیے دفاع والی بات اور جو میرٹ کیس کی نہیں, ابھی تو خیر سپریم کورٹ میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, اور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ تھوڑی دیا. ہائی کورٹ نے تو کہا حق دفاع والے معاملے پر آپ کو ہم جائیں گے لے کر سپریم کورٹ اگلے ہفتے میں. اچھا, اگلے ہفتے. ٹھیک ہے. تو اب ہمایوں دلاور صاحب نے ایک اور کام کیا ہے. انہوں نے کہا کل عمران خان صاحب بھی آ جائیں. عمران خان صاحب اس وقت ہیں زوان پارک میں. تو کل پھر صبح فجر کے وقت عمران خان صاحب کی گاڑیاں ہمیں دوبارہ اسلام آباد کے رستے میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی. پی ٹی آئی والے ان کی ویڈیوز وغیرہ لگائیں گے جیسے پہلے لگاتے. تو کل عمران خان صاحب کو انہوں نے صبح 8:30 بجے جج صاحب نے عدالت لگا کے بلا لیا. تو جج صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سحر خیز ہیں. جج صاحب آ جائیں گے صبح 8:30 بجے. ٹھیک ہے. اور وہ کہیں گے اٹھو جاگو صبح ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہو جائے گا. اب جج صاحب کل اندازہ یہ ہے کہ فیصلہ سنا دیں گے. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اگر بالفرض فیصلہ نہیں سناتے 5 اگست ختم ہو جاتی ہے, پھر فیصلہ محفوظ کر لیں گے. فیصلہ محفوظ کر وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا آپ 2 4 5 10 دن. لیکن اس فیصلے پر کوئی قانونی پابندی کچھ اب تو کچھ بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ لارا دیا گیا ہے بغیر دتہ کے. ٹھیک ہے. تو یہ جو لارا ہے یہ مل گیا. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں, پہلے خوش ہوئے تھے پھر کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو یہ والا کام ہوا ہے. یہ ویسے ہی نا ایک ہوٹل میں شرط لگی کہ جو 100 روٹیاں پہلے کھائے گا اس کو 1 کروڑ انعام میں ملے گا. تو ایک بندے نے کھا لی, انہوں نے کہا اپنا دعویٰ کیا اس نے, لیکن ہوٹل مالک نے کہا آپ نے نہیں کھائیں تو پھر دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں, نہ تیرا نہ میرا, واپس 0 سے. تو یہ ویسے ہی ہو رہا ہے. دیکھیں اب کل ہمایوں دلاور صاحب دے دیں گے فیصلہ. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کو ہو جائے گی 3 برس قید کی سزا, اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ آ جائے گا ممکنہ طور پر نااہلی بھی ہو جائے گی 5 برس کی. اس فیصلے کے خلاف عدالت جانا ہوگا. تو اس فیصلے کے خلاف کہاں جائیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے. وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ جسٹس عامر فاروق صاحب. جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں. وہاں جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, تمام جج صاحب. ٹھیک ہے نا. تو عامر فاروق صاحب جو ہیں ممکنہ طور پر یہ ان کی سربراہی میں, کیونکہ یہ ایکس پرائم منسٹر کا کیس ہے, یہ کروشل کیس ہے. لیکن خان صاحب تو تشویش کا اظہار کرتے رہے نا. وہ تشویش انہرڈ ہے ابھی تک. تو وہ جو ہے وہاں پھر وہ معاملہ جائے گا, اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر یہ معاملہ ذرا طول پکڑے گا. خان صاحب تب تک
بیہائنڈ دا بارز جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی اس وقت تک کی ممکنہ پکچر ہے, ممکنہ پکچر ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو کل کیا ہوگا؟ نااہلی تو کل ہو جائے گی, یا فیصلہ دیکھیے فیصلہ ہو جائے گا. اگر فیصلہ نہیں ہوتا, نہیں فیصلہ ہو جائے گا, سنایا نہیں جائے گا. ایک یہ صورت رہ گئی کہ جج صاحب کہیں گے فیصلہ محفوظ اور سنا دیا جائے گا. اگر فیصلہ محفوظ بھی نہیں ہوتا اور سنایا بھی نہیں جاتا, یہ تو ہونے نہیں جا رہا, یہ نہیں ہونے جا رہا, یہ نہیں ہونے جا رہا. کل جج صاحب جو ہیں آخری دن ہے, تو جج صاحب کل کام کر کے جائیں گے, اور جج صاحب کیا اپنا کام پینڈنگ چھوڑ دیں؟ نہیں, جج صاحب اپنا کام کریں گے. کام کرنے کی انہیں قومی خزانے سے پیسے ملتے ہیں. لیکن آپ نے جج صاحب کو کیا سخت سوچ سمجھا ہوا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تو جج صاحب ابھی ان کا ایک روز باقی ہے. جج صاحب اپنا کام کریں گے. اور دیکھیے عدالت نے جو ہے نا, آپ ان 5 چیزوں کی روشنی میں دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. گھوڑا. یہ کیا؟ ایسا گھوڑا جو بہت سست رفتار ہے, میں کہہ رہا ہوں نا ٹرک کی بتی پیچھے لگانا, ایسا گھوڑا جو بہت سست رفتار ہے, اور یہ اس پہ اگر نماز جمعہ کے لیے نکلنا ہو تو پھر منگل بدھ کو نکلنا پڑے گا. تو بس یہ اس طرح کا کام ہے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.